اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ السلام کے نالانی پاک کے تصدق سے آج ہم فہم شریعت کورس کے 10ویں لیکچر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ خلوص پر مبنی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمت پر مشتمل یہ ہمارا فہم شریعت کورس رواں دواں ہے، جاری و ساری ہے. اب تک 10 کلاسوں میں آج 10ویں کلاس ہے. ہم نے کافی ساری چیزیں الحمدللہ سیکھی پڑھی. تو پچھلی کلاس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تو کچھ احباب کا تقاضا یہ تھا کہ آئندہ کلاس میں مزید نئی چیزیں شامل نہ کی جائیں بلکہ یہ دوبارہ جو ہے ان چیزوں کو ریپیٹ کیا جائے. مثلا اس میں نون ساکن اور نون تنوین کے جو قواعد تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ سمجھ آ گئی ہے لیکن مزید ہم چاہتے ہیں کہ پختہ ہو جائیں. تو اس کے لیے آج ہم وہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اور لیکچر نمبر 8 میں ہم نے عربی حروف کے تمام مخارج کو مکمل کیا تھا. الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی ادائیگی کے تمام مقامات کو پڑھا تھا. تو آج ہم ان کی ریویژن بھی ساتھ شروع کریں گے تاکہ پڑھ چکے ہم گزر چکے ہیں ہم تمام مخارج میں سے. اب ہم بار بار دوبارہ پڑھیں گے تو اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے، ان کی پریکٹس کریں گے. تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس 4 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی ادائیگی سیکھتے ہیں، ترجمہ قرآن پاک اور تفسیر کو سیکھتے ہیں، اور نماز کی پریکٹیکلی جو ہے اس کی مشق کرتے ہیں. اور آخری پورشن میں ہم جو ہے وہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں 3 یا 4 لفظ پر مشتمل آقا علیہ السلام کے نصیحت بھرے خوبصورت ایمان افروز آپ کے فرامین، ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کی باتیں وہ ہم یاد کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہم ہر کلاس میں
ہر لیکچر میں ایک دعا کو شامل کرتی ہیں جو آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر آپ نے دعائیں مانگی اور پھر امت کو ان دعاؤں کی تعلیم دی. تو ان دعاؤں کو بھی ہم پڑھتے ہیں, ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا پورشن ہے یہ تجوید کا پورشن. تو اس پورشن میں ہم نے ان 2 قاعدوں کو پچھلی 2 کلاسوں میں سیکھا ہے. تو آج مزید انہی قاعدوں کی مزید ہم ریویژن کریں گے تاکہ یہ قواعد اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں. ہم نے پڑھے تھے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد. تو آپ بتائیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. جی 2 3 4 قاعدے تو میرا 4 ہی بندوں کی بات ہے. 4 تو نہیں بیٹھے یہاں پر. جی نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. ابھی بھی سب کی آواز نہیں آئی. نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 ہیں. جی بولیں گے کون کون سے؟ جی دوبارہ اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. تو ان میں سے ہم اظہار کو پڑھا ہے اور اخفا. تو ان قاعدوں کو ریپیٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم اس بات کو دہرا لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن. کیا بولتے ہیں؟ نون ساکن بولتے ہیں. اور ان علامات کو کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین. کیا کہتے ہیں؟ یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نون ساکن ہے, یعنی یہ جزم کی علامت جس حرف پر ہو وہ ساکن حرف کہلاتا ہے. تو نون پر آئی تو نون ساکن ہو گیا. تو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا کیا نام ہے؟ نون تنوین. ٹھیک ہے, نون تنوین. چونکہ یہ قاعدے نون ساکن اور نون تنوین کے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا نون ساکن کیا ہے اور نون تنوین کیا ہے. ٹھیک ہے, نون ساکن وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نون ساکن ہے. اور نون تنوین کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2 زبریں اور 2 زیریں اور 2 پیشیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نون تنوین کہلاتی ہیں. وہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے. تو اس کے بعد پہلا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کے قاعدے کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. مرد حضرات میں سے کوئی بتائے گا کہ اظہار سے کیا مراد ہے؟ اظہار کا کیا معنی ہے؟ اظہار کا ظاہر کر کے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر, یہ اظہار سے مراد ہے. جی ایک مطلب سب بولیں گے اظہار سے کیا مراد ہے؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھنا. سارے بولیں نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر اچھا گنہ کیا ہوتا ہے؟ گنہ ناک میں آواز لے جا کر اس میں کچھ دیر ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. مثلا تو یہ ناک میں آواز لے جا کر ایک لمحے کے لیے جو آواز کو روکتے ہیں ناک میں رکھتے ہیں اس کو گنہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ناک کا یہ جو پانسا ہے اس سے جو آواز نکلتی ہے اور کچھ دیر ہم آواز کو ناک میں رکھتے ہیں, ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں تو یہ گنہ کہلاتا ہے. قل اعوذ برب الناس, باقی حروف ناک سے ادا نہیں ہو رہے, صرف گنہ. بن مالک الناس الہ الناس, یہ چیز جو ہے گنہ کہلاتی ہے. تو اظہار, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اظہار سے مراد ہے کہ جہاں اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا وہاں مراد کیا ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھنا ہے. اب اظہار قاعدہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں اظہار ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو that song and our stavna in group وفي خلقية كمر اتر نون ساکن ال تنوین کے اندر ریگلن اور اظہار. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقیہ میں سے, حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ عین ہا غین ہا. ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے گا تو پھر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ لگے گا. کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اگلا قاعدہ اخفا. بالکل اس کا الٹ کر دیں. اظہار ظاہر کرنا, اخفا چھپانا. نون کی آواز ادھر تھا ظاہر کر کے گنہ کے بغیر پڑھنا, ادھر کیا نون کی آواز کو گنہ کے ساتھ پڑھنا, نون کی آواز کو چھپا کر. سارے بولیں اخفا کا معنی ہے نون کی آواز کو چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے, گنہ کے ساتھ پڑھنا. تو
اخفا کا مطلب there are some ausstaven Aufrufe اخفا komma etter nun sakin eller تنوین یہ اندر ریگلن فار اخفا. ٹھیک ہو گیا کہ اخفا سے مراد تو آپ جان چکے ہیں قاعدہ کب اپلائی ہوگا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب یہ والے حروف جن کو حروف اخفا بولتے ہیں یہ آ جائیں گے تو اخفا کا قاعدہ لگے گا. یعنی اخفا کا قاعدہ لگے گا کا مطلب کیا ہے کہ وہاں نون کی آواز کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیسے کریں گے. ہم زبان کو تالو کے قریب لے جائیں گے اوپر لیکن ٹچ نہیں کرنا قریب لے جائیں. تو جب زبان قریب جائے گی تو تالو اور یہ زبان یہ کیفیت بن جائے گی اس میں چھپانا ہے آواز کو. ٹھیک ہے یہ اوپر تالو ہے اور یہ زبان جا رہی ہے اس طرح آپ نے آواز کو چھپا لینا ہے. اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ آپ کے سامنے اخفا کی مثالیں ہیں. لفظ ہے میں دو طرح سے پڑھتا ہوں انفسکم میں نے غنہ تو کیا لیکن اخفا چھپایا نہیں ہے باہر. آپ دیکھیں انفسکم یہ اخفا ہے. انفسکم جو پہلے غنہ کیا ہے اس میں نے زبان کو اوپر لگا دیا ہے. ٹھیک ہے غنہ تو ہو گیا ہے لیکن آواز وہ اخفا نہیں ہوگا. اخفا کب ہوگا آواز زبان کو اوپر اٹھائیں گے لیکن ٹچ نہیں کریں. انفسکم بولے انفسکم ینصرون ین یہ غلط ہے ینصر یہ اخفا نہیں ہے. ینصرون ینصرون ٹھیک ہے جی. تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے. اب کیسے بھی پتہ چلے گا حروف اخفا کون کون سے ہیں. الف سے لے کر یہاں تک کتنے حروف ہیں 29 میں سے 6 یہ نکل گئے حروف ہلکیاں نکل گئے اور 6 حروف یرملون ادغام والے یا را میم لام واو وہ نکل گئے یرملون. ٹھیک ہے اور ایک قاعدہ جو اقلاب والا ہے اس میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے حرف استعمال ہوتا ہے با وہ بھی نکل گیا اور الف کو بھی نکال دیں. باقی جو بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہے. باقی جو بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے یہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی. آج میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے 2 صفحے لیے ہیں. ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہاں اخفا اور کہاں اظہار. آپ نے خود تلاش کرنی ہے لیکن پہلے ہم ذرا چند مثالیں مزید دیکھ لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ لفظ جو ہے یہاں اظہار ہو رہا ہے یا اخفا؟ اخفا ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ نون کے نیچے 2 زیریں ہیں نون تنوین کے بعد تا. تو عدن تجری سارے بولے عدن تجری عدن تجری. اچھا اس سے اگلا لفظ جو ہے یہاں بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار ہے. شاہد صاحب سے سب متفق ہیں یا اختلاف ہے کسی کو؟ اظہار ہے یا اخفا؟ ہاں جی اظہار کے ساتھ سب متفق ہیں. کسی کو اختلاف ہے تو بتائیں. کیسے پتہ چلا 2 زیروں کے بعد خا حروف حلقیہ میں سے آ رہا ہے. تو یہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ رف رافین خدرن رف رافین خدرن. جی یہاں پر اظہار ہے یا اخفا؟ دو زبروں کے بعد فا اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے قوما فاسقین جی یہ دیکھیں خلق ادھر بتائیں اظہار ہے یا اخفا؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اخفا ہے. یہ باف 2 زیریں ہیں 2 زیروں یعنی تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے. تو جیم حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے حروف یرملون میں سے بھی وہ با بھی نہیں ہے. تو پیچھے پھر حروف اخفا ہی بچتے ہیں. تو یہ خلق جدید یہ آواز کو بھی آپ ٹھیک کریں غنہ آپ کر رہے ہیں
لیکن اخفا نہیں ہو رہا. دیکھیں خالقین